الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہفتہ وار پروگرام فاسألوا کے ساتھ آپ کا میزبان برکات احمد چشتی قادری اے ٹیلی ویژن کی سکرین پر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا فاسألوا اسپیشل پروگرام ہے۔ آج ہم جو بزم سجانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، یہ بزم اپنے عنوان کے اعتبار سے بہت حسین، خوبصورت اور بابرکت ہے۔ آج اس ہستی کی بارگاہ میں ہم نے اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرنا ہے، سلام عقیدت پیش کرنا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب اور اللہ جل جلالہ کی محبوب شخصیت حضرت سیدنا علی المرتضی، شیر خدا، خیبر شکن، اخی رسول، زوج بطول، مولائے کائنات، مولا المسلمین، سیدنا علی المرتضی حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم۔ آپ کی بارگاہ میں آج اپنی محبتیں ہم نے نچھاور کرنی ہیں۔ رجب المرجب کو یہ نسبت حاصل ہے کہ اس ماہ مبارکہ میں شیر خدا کی ولادت ہوتی ہے۔ آج ذکر ولادت علی المرتضی کے لیے یہ بزم فاسألوا کی اسپیشل خصوصی آج کی یہ نشریات ہیں۔ میرے ساتھ آج کے اس پینل میں اس برطانیہ کی معروف علمی شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نبیل افضل قادری دامت برکات القدسیہ شامل ہیں۔ حضرت قبلہ میں آپ کو آج کے اس خصوصی نشریات میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بڑی نوازش جناب، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بھی مدعو فرمایا۔ آپ کا یہ جو ہفتہ وار پروگرام ہے ماشاءاللہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، آج میرے لیے بھی سعادت ہے کہ میں بھی اس میں شریک ہوں۔ الحمدللہ۔ فاسألوا ہر ہفتے کو، یعنی ہر جمعرات کو یہ نشر ہوتا ہے۔ ہفتہ وار یہ پروگرام ہے سوال و جواب کا، لیکن آج اس کی یہ خصوصی تقریب ہے، اور میرے اور مہمان شہر برمنگھم کی جانی پہچانی برطانیہ میں جانے جاتے ہیں، اور خاندان رسالت سے ان کا تعلق ہے، نبیرہ محدث علی پوری حضرت قبلہ پیر سید نعمان حسین شاہ صاحب جماعتی دامت برکات القدسیہ آج ہماری محفل کی زینت بن رہے ہیں۔ شاہ جی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے اس اسپیشل فاسألوا میں۔ مزاج بخیر، طبیعت صحت ماشاءاللہ۔ اور اس فاسألوا کی زینت جو ہمیشہ میرے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کے سوالوں کے جوابات بڑے ہی احسن اور محققانہ، عالمانہ، مدلل انداز میں ہمارے سوالات جو آپ پوچھتے ہیں اور کچھ میرے پوچھے ہوئے سوالات ان کے جوابات دیتے ہیں۔ حضرت قبلہ مفتی اہل سنت، محقق اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ولی رضا خان قادری، وہ بھی ہماری اس محفل کی زینت بنیں گے، ہمارے ساتھ جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ میں اس محفل کا باقاعدہ آغاز کر رہا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی اس حسین اور خوبصورت بزم جو مولا کائنات شیر خدا تاجدار حلتا سیدنا علی المرتضی کے ذکر پاک سے مزین ہونے لگی ہے، اس کا آغاز ہی منقبت سے کریں، مولا کائنات کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کے پھول نچھاور کریں۔ جناب سید نعمان حسین شاہ صاحب آج کی اس محفل کا آپ آغاز فرمائیں۔ ماشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا
سہارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا رحمت نے لے لیا مجھے آغوش واہ واہ شاہ جی واہ نور میں رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی واہ 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 میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا اور ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن واہ 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 ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن جب سے ہوا ہے درد ہمارا علی علی جب سے ہوا ہے درد ہمارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا شعر سنیے ارشاد کیا بات ارشاد کہ دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور واہ ہو واہ 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 شاہ جی کیا کہہ ارے رہے ہیں دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے عالی گھرانے کے نور ہو آقا اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی واہ 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 اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا اور کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے کیا کہنے کیا کہنے کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے حضرت نے مسکرا کے پکارا علی علی واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت نے مسکرا کے پکارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا اور خوبصورت مقطع آدم صاحب نے لکھا کہ اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے اللہ 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 اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس کہ ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی کیا کہنے کیا کہنے واہ 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 سبحان اہل اللہ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے
دل کا سہارا علی 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 مولا علی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت لاجواب انداز میں بارگاہ مولائے کائنات شیر خدا میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے قبلہ پیر سید نعمان حسین شاہ صاحب جماعتی. آج کا یہ پروگرام مولائے کائنات شیر خدا کی بارگاہ میں اپنی محبتیں نچھاور کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں ہے. حضرت مولائے کائنات کا مقام اور رتبہ، آپ کے مدارج، آپ کی شان، آپ کے فضائل، آپ کے خصائل اور آپ کی شخصیت، آپ کی زندگی کے مختلف حسین پہلوؤں پر میرے ساتھ اہل علم کا یہ گلدستہ موجود ہے. انشاءاللہ ہم ہر ایک موضوع پر کوشش کریں گے کہ معلومات، انفارمیشن آپ تک پہنچائیں اور بارگاہ مولائے کائنات میں اپنی حاضری لگوائیں. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ حضرت مولا مرتضیٰ کی زندگی کی ابتدا، ظاہری بات ہے کسی بھی شخصیت پر جب کلام کیا جاتا ہے تو آغاز ہی ذکر ولادت سے ہوتا ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے جتنے بھی بڑی شخصیات ہیں، وہ بزم صحابہ کی نامور شخصیات ہوں، جلیل القدر ہستیاں ہوں، اولیاء کی، انبیاء کی، یہ ایک جتنا بھی ایک انسان کا مزاج یہی ہے. یہاں تک کہ اگر آپ غور کریں، میں ہیں، آپ ہیں، ہم لوگ جو ہیں، ہمارے لیے بھی یہ بات اہم ہے کہ ہماری پلیس آف برتھ، ڈیٹ آف برتھ پوچھی جاتی ہے، معلوم کی جاتی ہے، اہم دستاویزات پر لکھی جاتی ہے. اس لیے ولادت کا تذکرہ بہت اہم ہے. اسی لیے آج کی یہ بزم سجی ہے. میں حضرت علامہ مولانا محمد نبیل افضل صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا، حضرت مولا علی المرتضیٰ کا نام و نسب، آپ کا نام، آپ کا نسب، آپ کی کنیت اور آپ کے القابات، یہ آپ پہلے اس سیگمنٹ میں 5-7 منٹ میں یہ آپ ہمارے ناظرین تک یہ معلومات پہنچائیں کہ حضرت مولا کائنات کے جو نام مبارک ہے، القابات ہیں اور آپ کی کنیت ہے اور جائے ولادت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آج اس اسپیشل ٹرانسمیشن اور ہفتہ وار فاسألو پروگرام کے میزبان محقق اسلام خطیب اہل سنت حضرت علامہ پیر یمین الدین برکات احمد چشتی قادری گولروی دامت برکاتہم العالیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج ماشاءاللہ ایک بڑے خوبصورت عنوان کے ساتھ حسب معمول پروگرام کا آج اہتمام کیا ہے. اور ایک گزارش بھی ہے، ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو کچھ گفتگو میں انگلش میں بھی کر دوں. ہاں بالکل، ناظرین کے لیے کچھ کا اپنا پلیٹ فارم ہے، برطانیہ ہے، نام ہی انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں. جس طرح آپ نے ذکر کیا نا کہ پلیس آف برتھ، ہاں تو میری پلیس آف برتھ یہاں یو کے ہی ہے، یو کے کی ہے، پھر انگلش فرسٹ لینگویج ہے. فرسٹ لینگویج، یس. Alhamdulillah, today's program where we have gathered in the company of esteemed ulama to discuss and remember the honorable birth and remembrance in general of Sayyiduna Ali al-Murtaza, the line of Allah, the chosen one. Murtaza meaning the chosen and selected one. We use these titles, but we should know in English what they mean also. Ali means the lofty, high, somebody who is high in honor. Buland. Al-Ali is also a name of Allah Azza wa Jal. Al-Ali, which also means the lofty. Subhana Rabbi al-A'la, from A'la al-Ali, huwa al-Aliyul Azim. Likewise, Ali is a specific name. Before this, we do not find it. After this, alhamdulillah, recently, last month, the survey in the United Kingdom, which was conducted to see
what is the most common name for children born in the United Kingdom. So this includes all Muslims, non-Muslims. What is the most common name? And they said the most common first name, which we call the forename, is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And the most common surname in the United Kingdom is Ali. Conducted. So this includes, for example, names like Noah came second. Names like John came later in the list. Names like Tyson came later. English names. The first name, Muhammad, as for forenames, and the most used surname is Ali. And Hussein. Hussein as well. Hassan, Hussein, these are common names which we find. So Sayyidina Ali al-Murtaza, his name means the lofty high one. His most famous title, Al-Murtaza. Al-Murtaza means the chosen one. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam is also Murtaza. Illa man irtada min rusuli. Amongst messengers, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam is chosen. And amongst Huzur alayhi salatu wasalam's ummah, who Allah's Rasul chose, is Sayyiduna Ali al-Murtaza. This is amongst his most famous title. He has many other titles. He is the Lion of Allah. He is Asadullah. Sayyiduna Ali al-Murtaza radiyallahu ta'ala an, his nasab, his lineage is exactly that same lineage which is the lineage of Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Their grandfather is the same. Hazrat Sayyiduna Abdullah is the grandfather of Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam and of Sayyiduna Ali Murtaza radiyallahu ta'ala an. Hazrat Abdul Muttalib and Hazrat Abdullah the father and Hazrat Abu Talib, these two were brothers, and their father Hazrat Abdul Muttalib, so meaning the lineage going back all the way to Sayyiduna Ibrahim Khalilullah alayhi salam, for Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam and for Mawla Ali Sher Khuda is the same. So this is their lineage. In terms of Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala an's kunya meaning a title by which somebody is known. And this was famous amongst the Arabs, that they would use certain ways by which they would recognize and a certain identity. Sayyidina Ali al-Murtaza radiyallahu ta'ala an had few that he is known by. One was Abu Turab, the father of dust. Once Sayyidina Ali al-Murtaza radiyallahu ta'ala an was sitting on the floor. His clothes were dusty. He was sitting on dust. And Huzur Nabi Akram sallallahu alayhi wasallam referred to him as Abu Turab. This became one of his titles. At the same time, he is Abul Hasan. He is the father of Hasan. He is Abul Hasanan. He is the father of Hasan and Hussein. These are amongst some of the famous titles of Sayyidina Ali Murtaza Sher Khuda radiyallahu ta'ala an. As for his birth, which today in the month of Rajab we have gathered on AATV to remember, that on the 13th of Rajab, it is unanimously and mass transmitted. We are aware, my viewers are aware, that when it comes to narrations, narrations have different ranks depending on their transmission. Certain narrations are ahad, meaning where their transmission is only via limited narrators. Then we receive to the stage of shuhra, where narrators become more vast, and then tawatur is the most mass transmitted, that where something, any news, any story, any event of its occurrence, mass transmitted means that in every generation it was something which cannot be denied. It was very widely known, very widely accepted from every generation. And this is something which we can affirm even today, from east to west, north to south. It is mass transmitted today, and it has always been that Sayyiduna Ali Murtaza radiyallahu ta'ala an, on the 13th of Rajab, his birthplace took place where? Inside the Kaabatullah. Like Qibla Hazrat Sahab mentioned, that every person, his place of birth, even in our passports today, the place of birth is mentioned. That where you are born, your makan, which we in Arabic would say your mawlid, the zarf of wiladat, that where you are born. That place has great resemblance in Islam. Huzur Nabi Akram sallallahu alayhi wasallam, where he was born, that place is still mahfuz and protected today in Makkah Muazzama, in the form of a library
that house of Sayyida Amina where Huzur alayhi salatu wasalam's birth took place. When we go to Bethlehem in Jerusalem, the Mawlid of Sayyidina Isa alayhi salam is also preserved. People visit there in hundreds and thousands and millions of people. Alhamdulillah, we have visited also. And Huzur Nabi Akram sallallahu alayhi wa sallam on the night of Asra and Mi'raj also stopped at the Mawlid, the birthplace of Isa alayhi salam, and prayed 2 rakat of nafal there in honor of the birth of Sayyidina Isa alayhi salam's makan. So now makan of wiladat has great resemblance and importance and significance in Islam. But what more honor could there be for this? That the birthplace of Sayyidina Ali al-Murtaza, when we will note this down, we will say it is in Makkah, but not only any ordinary place in Makkah, but the center point of this world, Sayyidina Ali al-Murtaza's place of birth was inside the Kaabatullah. This is Jawf Kaaba, fi Jawfil Kaaba, inside, right, the center point of this world. And in the center point of that Kaaba was the birth of Sayyidina Ali al-Murtaza. His honorable mother, Sayyida Fatima bint Asad, she gave birth to Sayyidina Ali al-Murtaza inside the Kaabatullah. This is an exclusive honor. Though we find narrations that where it is mention of one other individual whose birth took place within the Kaabatullah, though that is questionable and jarah has been done upon this, muhaddiseen have questioned the validity of this, and in terms of its sanad and its narrators, question has been raised. There is no tawatur there. Where there is tawatur, where there is mass transmission and mass acceptance, and where ittifaq has been done, that is the birth of Ali Murtaza is inside the Kaabatullah. بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا. ناظرین, بہت ہی عمدہ انگلش زبان میں جو برطانیہ کی فرسٹ لینگویج ہے, بہت خوبصورت نوجوانوں کے لیے, بالخصوص بہنوں اور بیٹیوں کے لیے خوبصورت یہ ابتدائیہ انٹروڈکشن حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت مولانا نے پیش کیا. آپ کا جو سراپا ہے, حلیہ, باڈی, چہرہ, ہاتھ, اہل علم نے اسے بیان کیا ہے. آپ غور کیجئے کہ مولا کائنات کتنے حسین اور کتنے خوبصورت, اللہ نے کتنا حسن اور کتنا جمال عطا کیا. جو شیر خدا ہے, جو اسد اللہ ہے, اس کے بازو کتنے حسین و جمیل ہوں گے, اس کی قد و قامت کتنی حسین و جمیل ہوگی. جو داماد مصطفیٰ ہے اور اخی مصطفیٰ ہے. اب ذرا رشتوں کے حساب سے اس سراپے کو ذرا دیکھیے گا. جو ہاشمی ہیں اور رسول اللہ کے بھائی ہیں, اخی رسول, زوج بطول, رسول اللہ نے اپنا داماد چنا ہے. آپ ذرا غور کیجئے, ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے جب خامن منتخب کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ کتنا پڑھا لکھا ہے, لگتا کیسے ہے, یہ ضرور جوڑی میچ کی جاتی ہے. دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 لخت جگر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں ہیں. آپ نے حضرت عثمان کے لیے یہ فرمایا کہ میرا عثمان اس امت کا یوسف ہے. آپ غور کیجئے, میرا عثمان اس امت کا یوسف ہے. عثمان بھی بڑے خوبصورت, ظاہری بات ہے یکے بعد دیگری دو شہزادیاں ان کے عقد میں آ رہی ہیں تو وہ بڑی شان ہے. لیکن یہاں رک کر ذرا سوچئے گا, مولا مرتضیٰ زوج بطول بھی ہیں اور مولا مرتضیٰ اخی رسول بھی ہیں. خاندان بنو ہاشم کے یہ شہزادے ہیں. اللہ نے کیسا سراپا دیا, کیسا چہرہ پر نور پر جلال عطا فرمایا. ابرو, رخ, چہرہ, داڑھی مبارک, سینہ بھر, اور جو کندھے ہیں, شولڈر, وہ چوڑے ہیں, مضبوط ہیں, اور کولوں پر, بازو پر مسل ہے, گوشت ہے, فربا نظر آتے ہیں. اور جب میدان میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ شیر خدا کھڑے ہیں. ہم اس پر بھی آئیں گے آپ کی شجاعت پر, لیکن اس سراپا نام, نسب, القابات کے بعد میں نے مختصراً سراپے کی طرف آپ کی توجہ دلا دی ہے. اب میں اس پروگرام کے ہمارے مستقل مہمان محقق اسلام مفتی ابن مفتی
حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ولی رضا خان قادری رضوی، آپ کی خدمت میں پہلا سوال کر رہا ہوں۔ حضرت مولا مرتضیٰ کا قبول اسلام، آپ کی اس معاملے میں اولیت، آپ نے نماز کب پڑھی، آپ کا قبول اسلام، اس کا پس منظر اور صاحبان علم نے اور محدثین نے اس پر کیا کلام کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو قبلہ پیر صاحب الحمدللہ اے ٹیلی ویژن کی سکرین سے نہایت ہی خوبصورت پروگرام اسپیشل ٹرانسمیشن حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پر پیش کی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے قبول اسلام کے بارے میں ہماری سیر کی کتابوں میں اور تواریخ میں اور اس کے علاوہ جو احادیث مبارکہ ہیں ان سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے آنکھ کھولی تو رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی جلوے دیکھے۔ واہ 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 واہ۔ اسی طرح سے اس کا پس منظر اگر آپ غور فرمائیں تو وہ واقعات کہ جب قریش پر قحط آیا تو جس ذات کا انتخاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفالت کے طور پر فرمایا وہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، یعنی آپ کی حضرت ذات جناب مبارکہ ابو ہے۔ طالب کے جی گھر سے مولا علی کو لے آئے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ بلکہ تواریخ میں تو یہاں تک بھی آتا ہے، سیرت میں تو یہاں تک بھی آتا ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی مائیت حاصل ہوئی کہ جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بستر استراحت ہوتا، ساتھ ہی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا بستر ہوتا۔ تو اسی حوالے سے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز آپ سے جب سوال کیا گیا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق کہ آپ پر بھی کوئی ایسا وقت گزرا ہے کہ جس میں دور جہلیت کے جو معاملات تھے آپ پر بھی وہ بولے جا سکے، تو اس پر امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز آپ نے مکمل طور پر ایک رسالہ تصنیف فرمایا جس کا نام تنزیہ مکانت الحیدریہ عن وسمتی عہد الجاہلیہ۔ آپ نے جو ہے وہ پورا رسالہ اس کے اوپر یعنی کہ آپ ہمیں اب فکر رضا کی طرف لے جا رہے ہیں کہ یہ ہے فکر رضا۔ بے شک، کیا کہنے، کیا بات۔ تو اس میں امام اہل سنت آپ فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا نے حضور مولا الکل سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کنارے اقدس میں پرورش پائی، حضور کی گود میں ہوش سنبھالا، آنکھ کھولتے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال جہاں آرا دیکھا، حضور کی ہی باتیں سنی، عادتیں سیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ تو پاک، تو جب اس جناب عرفان مآب کو ہوش آیا قطعاً یقیناً رب عز و جل کو ایک ہی جانا، ایک ہی مانا۔ آئے ہائے، واہ واہ واہ، کیا موتی بکھیرے ہیں فاضل امام بھائی۔ اہل سنت سبحان آپ فرما رہے ہیں کہ جب آپ کو ہوش آیا تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے رب کو ایک ہی جانا، ایک ہی کیا مانا۔ کہنے، کیا اس سے قبل جو امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی معیت کا ذکر کیا، آگے جا کر آپ فرماتے ہیں ہرگز ہرگز بتوں کی نجاست سے ان کا دامن پاک کبھی آلودہ نہ ہوا، کیونکہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حکم بعد میں نازل ہو رہا ہے لیکن انتخاب طہارت اللہ رب العزت کی طرف سے روز اول سے ہی کر لیا گیا جس ہے۔ طرح حضرت مخدومہ کائنات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دور جاہلیت میں بھی انہیں طاہرہ کہا جاتا ہے۔ بے شک، کیا کہنے ہیں، بے شک۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم
آپ نے جب آنکھ کھولی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہی رخ انور دیکھا، امام اہل سنت فرما رہے ہیں کہ آپ کی ہی باتیں سنی، ہائے ہائے، واہ واہ واہ، یعنی وما ینطق عن الہوا، اس زبان حق ترجمان سے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو کچھ سماعت فرما رہے ہیں، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی باتیں سنی۔ مفتی صاحب مجھے یہاں ایک جملہ یاد آیا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں، آپ کے لخت جگر جن کے نام پر ہی آپ کی کنیت ہے، ابو الحسن، آپ فرماتے ہیں کہ میرے بابا کو، مولا علی کو، میرے نانا نبی پاک نے علم کے نوالے بنا بنا کے کھلائے ہیں۔ بے شک، اب وہ باتیں جی جو فاضل بریلی فرما رہے ہیں، یا یقین جانے کہ مجھے لگتا ہے فاضل بریلی کی توجہ امام حسن کے اس جملے پہ ہے۔ بے شک، بے شک۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح سے قبلہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی یہ خصوصیت بھی ہے۔ تو جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی عمر مبارک اس وقت 11 سال، 10 سال یا 12 سال بتائی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اول من صلی علی، فرمایا کہ وہ شخص جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ سب سے پہلے نماز ادا کی، وہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ سوموار کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان نبوت فرمایا، بعثت ہوئی سوموار کے دن۔ ٹھیک ہے، تو منگل کے دن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز ادا کی، تو آپ کی اقتداء میں آپ کے ساتھ دو ہی ہستیاں ہیں، ایک ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ، اور دوسری حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کعبہ الکریم۔ شریف کے سائے میں، بے شک، صحن حرم میں، بے شک، سب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ روایت ترمذی میں بھی ہے، جی بے عفیف کندی کی جو روایت ہے، حضرت عباس سے ان کا مکالمہ ہے کہ انہوں نے یہ منظرنامہ جب دیکھا کہ حضور کھڑے ہیں اور ایک خاتون آتی ہیں جو حضور کے پہلو میں، پھر ایک بچہ آتا ہے، یہ روایت جو کی۔ اچھا، یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ 2 رکعتیں جو ادا ہوئیں، یہ کون سی نماز تھی؟ نماز تو جا کے فرض ہوتی ہے، طائف سے جب سرکار واپس آتے ہیں اور معراج شریف ہوتی ہے، وہ فرض نماز جو پنجگانہ ہے تو وہ تو بہت لیٹر ہے۔ نماز کی فرضیت کا حکم امت کے لیے بعد میں آیا ہے۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ نے تعلیم جس مذہب کی اور اسلام کی جس نہج پر کرنی تھی، ظاہر سی بات ہے کہ وہ احکامات پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے گئے۔ تو جو نماز آپ ادا کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ وہ نماز کون سی تھی، وہ نماز فرض نماز نہیں تھی کہ یہ کہا جا سکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ نماز فرض ہو گئی۔ ہاں، یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نماز اعلانیہ طور پر وحدہ لا شریک کے سامنے جھکنے کے لیے جو ادا کی گئی سب سے پہلے عملی طور پر، تو وہ نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی نماز، نبیوں کی نماز، انبیاء ملت ابراہیم، جی، تو وہ نماز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرما رہے ہیں، وہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ کے طریقے پر ادا فرما رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر امتیازی شان یہ ہے کہ وہاں پر اس نماز میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی ذات بھی شامل ہے، اور ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات بھی شامل ہے۔ جس وقت ابھی سجدے کا حکم نہیں آیا، نماز کا ابھی تک حکم نہیں آیا، اور وہی طریقہ کار کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ قبلہ یہاں پر میں ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ شریعت اسلام کے اکثر احکامات وہ ہیں کہ جن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد عمل پیرا تھے۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ جمعہ کا دن اسلام میں جو برکت والا رکھا گیا ہے، خاص کر اس جمعہ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد جو اہتمام کیا کرتے تھے، اس اہتمام کو شریعت اسلام کا حصہ بنا دیا گیا، اور جمعہ کا دن امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم
نبی پاک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے عید کا دن بنا دیا گیا۔ اسی طرح سے کئی شریعت اسلام کے احکامات ایسے ہیں کہ جن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد آپ جو ہے وہ عمل پیرا تھے۔ آپ اسی طرح سے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے دادا جان ہیں، اگر آپ ان کی سیرت کا بھی مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہے ہیں، شکرانہ ادا کر رہے ہیں اسی طریقے پر کہ جس پر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت میں شامل عبادت کر رہے ہیں، اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت خوبصورت، یعنی اول کلمہ پڑھنے والے اسلام میں سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ یہاں پر مولانا کوثر نیازی کا ایک جملہ مجھے یاد آیا ہے، جب ان سے یہ سوال کیا گیا تو کوثر نیازی صاحب نے جواب بڑے لطیف انداز میں کہا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ علی کب اسلام لائے، تو میں کہتا ہوں کہ علی تو پہلے سے ہی اسلام میں تھے۔ یہ جو آپ نے ابھی بیان فرمایا نا حضرت فاضل بریلی تاجدار بریلی کا جو کلمات جو آپ نے نقل کیے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں، ان کی آنکھ کھلتی ہے تو سرکار کا چہرہ، ان کو آغوش میسر آتی ہے تو آغوش نبوت، وہ باتیں سنتے ہیں تو رسول اللہ کی باتیں، ان کے منہ میں سب سے پہلی غذا جو جاتی ہے، یعنی شکم میں جو سب سے پہلی غذا اور ان کی دہن اور ان کی زبان نے جو سب سے پہلا اس دنیا میں ذائقہ چکھا ہے نا، وہ لعاب مصطفیٰ کریم کا ذائقہ چکھا۔ بے شک۔ تو وہ علی کتنا میٹھا، سبحان اللہ، وہ علی کتنا حسین، اللہ اکبر، وہ علی کے کتنی حکمتوں کا منبع ہے کہ جس نے کائنات میں پہلی شے چکھی ہے تو لعاب مصطفیٰ صلی اللہ، جو پہلی شے تکی ہے وہ چہرہ مصطفیٰ، جس آغوش میں علی آیا ہے وہ آغوش رسالت ہے۔ کیا کہنے، اب یہ ساری نسبتیں جب جمع ہوں تو پھر علی ہے، سبحان اللہ، بے شک، پھر علی بنتا ہے۔ بے شک۔ جناب ہم اب آگے بڑھتے ہیں، یہ تو آپ نے بیان کر دیا پہلے اسلام قبول کرنے والے، یہاں میں یہ بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں، عورتوں میں سب سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ حضرت مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو اور تھوڑا سا شارٹ لسٹ کریں اگر، تو یہ بات ہم بالکل ببانگے دول کہہ سکتے ہیں، اور بالخصوص ان لوگوں کے کانوں میں یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ عورت کے حوالے سے مسلمانوں پر کوئی تان اور اسلام کے اوپر کوئی طنز اور کوئی جملے کستے ہیں، انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اسلام وہ دین ہے کہ جس دین کو سب سے پہلے قبول کرنے والی ایک عورت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ہم اس میں یہ حضرت مولا کائنات بچے ہیں اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشور صداقت کے تاجدار رجل ہیں، مرد ہیں، اور حضرت زید جو ہیں وہ آزاد نہیں ہیں۔ ہم اس تقسیم سے بھی پہلے روک کر آپ کو بتائیں گے کہ سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ہے رسول اللہ کا وہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، فرسٹ وومن human being. بالکل۔ یہ دیکھیے گا ناظرین، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، یہ امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کی خوبصورت تطبیق کی ہے اور ہم اسے لائک کرتے ہیں، لیکن اگر ترتیب ان آرڈر میں دیکھا جائے تو پھر یہی آتا ہے کہ علی المرتضیٰ ہیں، شیر خدا ہیں، جو سب سے پہلے کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، حضور کی دعوت پر لبیک بھی کہہ رہے ہیں، اور حضور کے پہلو میں کھڑے ہو کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدہ ریز بھی ہیں۔ دعوت ذوال عشیرہ ایک بڑی اہم دعوت ہے، کنبہ، خاندان، برادری کو جمع کر کے حضور نے دعوت دی۔ اس دعوت کا اہتمام، اس دعوت کا وہ جو منظرنامہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ مختصراً آپ اس کی طرف نشاندہی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ when حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was commanded to now progress the message of Islam, an invitation to Islam, like Mufti Sahib Qibla mentioned prior to me, and
Pir Sahib mentioned as well, that when Huzur Nabi Akram sallallahu alaihi wa alihi wasallam was given the command and the first revelation of the Quran was given to him in the Mount of Hira, the ahadith combined together, Allama Yusuf bin Ismail Nabhani rahmatullahi ta'ala alayhi in Anwar Muhammadiyah, they mention this in quite detail and in very complex format, step by step, that Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam receives the Quran, Nuzul Quran begins in Mount Hira. Hazrat Jibreel alayhi salam, after revelation of the Quran, Hazrat Jibreel alayhi salam then presents to Huzur alayhi salatu wasalam the method of performing wudu. Though the command of wudu of إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, this comes much later for the ummah, which becomes a shart and condition for salat. However, here now Sayyidina Jibreel alayhi salam demonstrates the method of performing wudu. Then with the ma'iyat of Huzur alayhi salam and of Jibreel alayhi salam combined together, they perform salat. When Huzur Nabi Akram sallallahu alayhi wa alihi wasallam returns, and Imam Bukhari also mentions in the chapter of Badil Wahi about the beginning of Wahi and divine inspiration, step by step, and Allama Nabhani alayhi rahmah here mentions in further detail that when Huzur alayhi salam returns from Hira, he enters to his home, and there the first person he meets is Ummul Mu'mineen Sayyidah Khadijatul Kubra radiyallahu ta'ala anha wa salamullahi alayha. And he presents to her the whole event of where Jibreel alayhi salam is coming and the revelation of the Quran. There it is mentioned further that what did Huzur alayhi salam do? He told Sayyidah Khadijatul Kubra that Jibreel demonstrated wudu to me in this format. Now I demonstrate to you, this is the method of wudu. Subhanallah, Subhanallah. So not only is Sayyidah Khadija the first human to accept Islam, she is also the first human being to perform wudu after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Then after wudu and ablution is performed, then Huzur sallallahu alaihi wasallam says that now the way I prayed with Jibreel, I want you to pray with me in the same way. Subhanallah, Subhanallah. Now look, the first salat here is in Ghar-e Hira. The jamaat is between Rasulullah and Jibreel. And now the second jamaat is between Rasulullah and Khadija Kubra, Salamullah alayha. And here Imam Tirmidhi, who brings this whole bab in hadith, Awwalu man aslama and Awwalu man sallama Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, that the first person to pray with Huzur sallallahu alayhi wasallam, they mention that is Mawla Ali Sher Khuda radiyallahu ta'ala. And Allama Yusuf bin Ismail mentions here that in that jamaat and in that demonstration of wudu where Rasulullah sallallahu alayhi wasallam prayed, with him was Khadijatul Kubra and with him was Mawla Ali Sher Khuda Karamallah Wajhul Kareem. So this now in detail demonstrates that the first pillar of Islam is Shahada, and after Shahada the second pillar is Salat, where these two are combined in its awwaliyat, and its first step on this world is where Rasulullah sallallahu alayhi wasallam brings this message and establishes it in his home, and that begins with who? His wife Khadijatul Kubra, and who he regarded as not only his brother but brought him up like his son. That was Mawla Ali Sher Khuda Karamallah Wajhul Kareem. And then when this message was to expand further beyond his home, then Sayyidina Ali Murtaza radiyallahu ta'ala an, he then does this ihtimam and calls those people who are the leaders of the Quraysh and from the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam for the message of Islam to reach them also, to expand further. And the events of that we find in various narrations that how that unfolded. But I would want to mention here that Sayyiduna Ali Murtaza, Mawla Ali radiyallahu ta'ala an, his connection with Islam, Ala Hazrat Imam Ahl Sunnat rahmatullahi ta'ala alayhi, Mufti Sahib recited from Tanzihu Makanat al-Haydariya that what Ala Hazrat wrote, that Sayyidina Ali Murtaza radiyallahu ta'ala an never spent one moment in kufr or shirk. Not one moment. These are the same words which Imam Azam Abu Hanifa Nu'man bin Sabit radiyallahu ta'ala an mentions for Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
that never did the Messenger of Allah ever spend one moment in where he worshipped anyone else. Lam ta'bud sanam, that the Messenger of Allah never worshipped an idol. Wa lam yushrik, never did he do shirk with Allah Azza wa Jal. Here the same words are being mentioned, what? That Sayyidina Ali Murtaza radiyallahu ta'ala an never spent one moment of his life in kufr or shirk, where he was ghafil from Allah Azza wa Jal. Now someone may question that Islam and the whole message of Islam was announced at the age of 40. But we find this, that Huzur alayhi salatu wasalam said that there's never been a time that where mutawahhideen, those people who believe in the oneness of Allah, that this earth was empty from them. There's various numbers. There's sometimes 7. There's always 7 people on this earth who believed in the oneness of Allah. Even in the times that zulumat and darkness came upon this world, where kufr and shirk became normal, still there was always certain people who were amongst those who were mutawahhid, who believed in the oneness of Allah. I would say that even before the announcement of Islam, in that era, who was born a mutawahhid and who remained upon the path of Tawheed was Mawla Ali Sher Khuda radiyallahu ta'ala, was Khatijatul Kubra salamullah alayha. And then when Huzur, so I would say, where they mentioned that Sayyidina Ali was always on Islam, where people question when did he accept Islam, the answer to that is very simple. When was Mawla Ali not in Islam? When was he not in Islam? That every moment of his was in Islam. There was never a moment of him out of Islam. Here questioning when did it start or when did it come? When was the ibtida? Who was first? Who was second? Who was third? Leave this to one side. We say that there was never a moment where Mawla Ali Sher Khuda was not in Islam. کیا کہنے جناب, بہت ہی خوبصورت. میں نے تو اپنی طرف سے کوثر نیازی کا بڑا جملہ پیش کیا تھا, لیکن آپ نے بہت خوبصورت بات کہی ہے, بہت ہی لاجواب کہی ہے. مفتی صاحب, وقت بھی ہمارے پاس کم ہوتا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ 1 گھنٹے کے اندر آج کی اس ٹرانسمیشن کو کمپلیٹ کریں اور کافی وقت گزر چکا ہے. میرا سیدھا سوال ہے, قرآن اور حدیث, قرآن میں اور احادیث میں حضرت مولا کائنات کا ذکر, یعنی اللہ جل جلالہ نے اور زبان مصطفیٰ سے, اس کی کیا کیفیت ہے؟ میں نہیں چاہتا, یہ تو بڑی ڈیٹیل ہے, لیکن میں اس پر ایک تھوڑا سا آپ کا تبصرہ چاہتا ہوں, پھر ہم آگے بڑھیں گے, کچھ احادیث کی طرف میرے سوالات ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ قرآن مجید فرقان حمید کی کثیر آیات اور احادیث مبارکہ کا ایک ذخیر مجموعہ, جس کے اوپر محدثین بھی متفق ہیں اس نقطہ نظر کے ساتھ کہ سب سے زیادہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل میں ہی آیات بینات نازل ہوئی ہیں, اور سب سے زیادہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم فضائل کے لحاظ سے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی شان میں ہی ہیں. لیکن یہاں پر مختصراً ایک چیز میں جو ہے وہ عرض کروں گا. ایک آیہ مبارکہ, ویسے تو کافی آیات ہیں, لیکن ایک آیہ مبارکہ میں اپنے ناظرین کے سامنے تلاوت کرتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت فرمایا, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. فرمایا کہ بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح انہوں نے کیے ہیں, فرمایا کہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جائے گی. اس آیہ مبارکہ کے متعلق کثیر مفسرین کے اقوال یہی ہیں کہ یہاں پر جن کی محبت ایمان والوں کے دلوں میں ڈالی جائے گی, فرمایا کہ وہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی ذات مبارکہ ہے. اسی کے پیش نظر اگر احادیث مبارکہ میں سے اسی آیہ مبارکہ کی اگر تفسیر یا تشریح زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھنی ہو تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وہ ترمذی والی حدیث پاک کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان جو ہے وہ نقل فرما رہے ہیں, فرمایا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ سے اگر کوئی محبت کرے گا تو مومن ہی کرے گا, اگر کوئی بغض رکھے گا تو منافق بغض رکھے گا. اور اسی یہ درمیان میں ایک مومن اور منافق کے درمیان فرق اور تمیز کے لیے مولا علی ہے. اور یہاں پر صرف قبلہ حضرات تابعین, حضرات صحابہ کرام, انصار و مہاجرین, آپ اگر ان کے دیکھیں اقوال تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وقت ایسا آ چکا تھا, فرمایا کہ ہمارے لیے حق و باطل میں امتیاز کرنے کے لیے ایک ہی ذات کا نام تھا, اور وہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا نام تھا.
فرمایا کہ چونکہ ایک دور تو اسلام پر ایسا آیا نا، حضرت امام حسن بصری بھی آپ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ ہم حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام تک نہیں لے سکتے تھے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، اور وہ دور اتنا نسبیت کا دور تھا، اتنا نسبیت جو ہے وہ اس میں تھی۔ حضرت حسن بصری کا تو حضور سے اتصال تو نہیں ہے نا جی۔ اور پھر وہ کیسے کہہ سکتے ہیں قال سمیت؟ وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں، یہ تو ہمارے درس نظامی کی کتابوں میں جو ہے وہ شرح معانی الاثار پڑھائی جا رہی ہے، تو اس میں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب امام حسن بصری کہہ رہے ہیں تو وہاں پر وہ یہی فرما رہے ہیں کہ چونکہ دور ایسا ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام لینا اپنی جان کو جو ہے وہ خطرے میں ڈالنا ہے۔ اور یہ بالکل آپ اگر دیکھیں کہ جب ایک بنو امیہ کا دور چل رہا ہے جس میں مروانی جو ہے وہ کم از کم 70 71 72 سالہ دور، جس میں سے آپ 2.5 سال حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکال دیجئے، تو باقی یہ جو دور ہے اس میں بالکل حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام لینا جان کو جو ہے وہ ضائع کرنے کے برابر تھا۔ تو اسی کے پیش نظر تو یہ سارے محدثین اور حضرات صحابہ کرام فرما رہے ہیں، ہم نے حضور کے فرمان کے مطابق جس ذات کے نام کو حق اور باطل میں ایک امتیاز کرنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ اپنے سامنے رکھا، تو فرمایا کہ وہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام تھا۔ جب ہم کسی ایسی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ جہاں پر کوئی نیا آدمی آتا تو حضرات صحابہ کرام اور تابعین انصار و مہاجرین سب یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہ الکریم کہنا شروع کرتے تو فرمایا کہ اگر آنے والے کا چہرہ کھل جاتا تو ہم کہتے کہ یہ حق والا ہے، اگر اس کے ماتھے پر جھریاں پڑ جاتی تو ہم کہتے کہ یہ منافق ہے، اور یہ بات بالکل حقیقت ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی ذات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور منافق کے درمیان ایک وجہ امتیاز بنا دیا ہے، یہ فرما کر کہ اے علی آپ سے اگر کوئی محبت کرے گا تو وہ صرف مومن ہی کرے گا، اور آپ سے اگر کوئی بغض اور نفاق آپ کا دل میں رکھے گا تو فرمایا کہ وہ منافق ہی ہوگا۔ یہاں پر حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں پر نفاق سے نفاق عملی مراد نہیں ہے بلکہ نفاق اعتقادی مراد ہے۔ فرمایا کہ اب جو بھی منافق ہوگا وہ اس حکم میں آئے گا جو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بغض رکھتا ہوگا، اس حکم میں آئے گا ان المنافقین فی الدرک الاسفل۔ آج بھی جو لوگوں کے دل میں گھٹن پیدا ہوتی ہے ذکر مولا علی سے اور تقابل کرتے ہیں اور بہت کچھ ان کی زبانوں سے خارج بھی ہوتا ہے، جو اندر گند ہوتا ہے وہ نکلتا ہے، اس کا مطلب تو صاف ہوا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کسوٹی بنا دی ہے تو صاف مطلب ہے کہ وہ منافق ہیں، ان کے اندر نفاق ہے، وہ منافق گروہ ہے، یہ تو صاف بات۔ جب صحابہ جیسے مقتدر جلیل القدر اولو العزم وہ پاک ہستیاں جن کو حضور کی صحبت میسر آئی ہے اس ماحول کے اندر، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صحابہ نا، یعنی ماحول تو وہی ہے، خیر القرون ہے نا، جب خیر القرون میں جہاں جلیل القدر بابرکت حضور کے صحبت یافتہ صدر نبوت اور مشکات نبوت سے براہ راست فیض لینے والی جماعت موجود ہو، جن کے ایمان کو اللہ تعالیٰ ایک مثالی ایمان فرماتا ہے، تو اس دور میں بھی منافق ہیں اور ذکر علی سے جلتے ہیں اور علی کے نام سے ان کو جلن پیدا ہوتی ہے، تو 1400 سال کے بعد ایسے نمک حرام تو آج بھی ہوں گے۔ میں ایک چیز عرض کروں گا قبلہ، یہاں پر اگر 2 منٹ دیجئے۔ ہاں ضرور۔ پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے اگر محبت کرے گا تو مومن ہی کرے گا، اگر بغض رکھے گا تو منافق ہی رکھے گا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ حجت الوداع کے موقع پر یہ حضور کا فرمان من کنت مولاہ فعلی مولا، میں یہ آپ سے پوچھنے میرا سوال تھا کہ یہ مولائیت جو ہے، مولائیت جس وہ حدیث، میں چاہوں گا یہ حدیث آپ پوری پڑھیں، یعنی من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یہ پوری جو حدیث آتی ہے جس کے آگے آگے ولائے مولا علی کا پورا تذکرہ ہے، مولائیت ہے اس میں، اس لیے کہ میں نے چند دن پہلے ایک اشتہار دیکھا انڈیا سے چھپا ہے، تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا رد مولائیت۔ اللہ اکبر، الیاذ باللہ۔ جی ناظرین، یہ میں نے خود، میرے پاس شاید اشتہار محفوظ بھی ہو، تو یہ اب دیکھیے کیسا دور آ گیا ہے، جو منصب، جو ٹائٹل، جو رتبہ
محمد الرسول اللہ، اللہ کے نبی، امام الانبیاء، صدر کائنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام مولائے کائنات کو دے رہے ہیں، اس پر کھلے عام اشتہار اس طرح چھپے کہ رد مولائیت. ہم جاننا چاہیں گے اس حدیث کا پس منظر بھی. مفتی صاحب ہمیں بتائیں گے کہ یہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جو 14 صدیوں سے خانقاہوں میں، صوفیوں کے درباروں میں، چشتیوں، نقشبندیوں، قادریوں، سہروردیوں، شاذلیوں، توکلیوں، جنیدیوں اور اویسیوں کی خانقاہوں میں من کنت مولا فہذا علی المولا کی صدائیں جو بلند ہوتی آ رہی ہیں، معین الدین چشتی اجمیری ہو یا غوث اعظم شاہ جیلاں ہو، اور داتا گنج بخش علی حجویری ہو، یا تاجدار حضرت پیر مہر علی اور محدث علی پوری ہوں، ان کی خانقاہوں سے من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا کی جو صدائیں آتی ہیں، یہ کیوں آتی ہیں؟ مفتی صاحب اس حدیث کا پس منظر بتائیے ناظرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے موقع پر، جب آپ نے مدینہ طیبہ سے مکہ المکرمہ کی طرف آپ نے روانگی کی، تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو یمن کی طرف بھیج دیا. تو وہاں سے کچھ مال میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے تصرف فرمایا. یہ مختصراً جو ہے وہ پس منظر میں پیش کر رہا ہوں. یمن سے واپس جب یمن سے، چونکہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ یمن سے پھر آپ مکہ کی طرف روانہ ہوئے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ قافلے کے ساتھ، صحابہ اکرام کے ساتھ آپ مدینہ سے مکہ کی طرف، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پہلے آپ یمن کی طرف گئے، پھر یمن سے حضور نے حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ مکہ حج کے لیے سیدھا. سرکار پہلے پہنچ چکی ہے، پہنچ چکے حضور ہیں. پہلے پہنچ چکی ہیں، بعد میں شامل ہو رہے ہیں. کیونکہ یہ فرمان جو ہے نا، یہ بعد میں آپ جب واپس جا رہے ہیں اس وقت آپ کا یہ فرمان ہے نا. جی جی جی، وہ تو واپسی اب اس پورے جو ایک یمن کا جو سفر رہا، اس میں سے جو بھی چیزیں اکٹھی کی گئیں وہاں سے، اس میں تصرف ہوا. مختصراً جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے تصرف فرمایا، تو کچھ نفوس قدسیہ کو ان پر تحفظات ہوئے. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قافلہ ملا، تو اب چونکہ مختلف طرق ہیں، جس کے لحاظ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فرمان ہے نا من کنتو، یہ تحد و تواتر کو پہنچا ہوا ہے، لیکن پس منظر کے حوالے سے اس میں جو ہے نا وہ مختلف روات بھی ہیں اور مختلف معاملات بھی اس میں پیش کیے گئے ہیں، جس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے جو پیش نظر رہتا ہے کہ وہ حضرات جگہ جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے تحفظات پیش کر رہے تھے، اور یہاں تک بھی روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نظر فرمایا. انجام اور نتیجے کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کے موقع پر غدیر خم کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جمع غفیر کے سامنے، کثیر تعداد کے سامنے، جتنے بھی حضرات شامل ہو کر، حاضر ہو کر اس معاملے کو پیش کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرما کر کہ تم تصرف کی بات کرتے ہو، فرمایا کہ تصرف کی بات کرتے ہو تو سن لو، من کنت مولاہ فعلی مولا، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ. فرمایا کہ نہ صرف حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ مولا ہیں، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا بھی فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر. اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ وہاں پر کوئی ایسے تو نہیں تھے کہ جو اپنے تحفظات پیش کر رہے تھے کہ ان کے دلوں میں کوئی چیز تھی، لیکن جب ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اس طرح سے واضح فرمایا، اس طرح سے بیان فرمایا، تو پھر یہ فرمان آپ کا رہتی قیامت تک ہر دور کے لیے جو ہے وہ یہ حکم رکھتا ہے کہ جس سے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولا ہوگی، اس واسطے اور وسیلے سے اللہ کا بھی وہ محبوب بنے گا، اور جس سے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بغض ہوگا جس کے سینے میں، دل میں، تو اللہ رب العزت کی رحمت بھی اس سے دور ہو جائے گی. یعنی وہ دشمن خدا ہے، بے شک.
جو علی کا بغض رکھتا ہے وہ دشمن خدا ہے، دشمن مصطفیٰ ہے. جس کے دل میں علی کی محبت ہے اسے رسول کی اور پروردگار کی محبت حاصل ہو جائے گی. مفتی صاحب میں قبلہ یہاں سے جو چیز عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان آخری موقع پر، یعنی اس سے حجۃ الوداع کے غدیر خم پر یہ سرکار نے ارشاد فرمایا دین مکمل ہو کر آ رہا ہے. ہاں الیوم اکمل تو ہو گیا ہے، اس سے متصل ہی چند دن کے بعد کا یہ فرمان ہے نا، دین مکمل ہو چکا ہے. فرمایا کہ اب دین کے احکامات سارے جو ہے وہ معاملات تم تک پہنچ چکے ہیں. یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی. یہاں رد روافظ ہوتا ہے اور رد تشیع ہوتا ہے کہ جو اس سے ایک دلیل پکڑتے ہیں کہ یہ آپ کی بلا فصل خلافت کا سرکار نے اعلان کیا. جیسا کہ آپ نے کہا وہ تو الیوم اکمل تو پہلے ہو چکا ہے، بے شک یہ ہو چکا. یہاں ولا ہے، یہاں محبوبیت ہے، مولا کائنات کی محبت عام ہے کہ انہیں محبوب بناؤ. میں یہاں پر ایک چیز عرض کروں قبلہ، دیکھیں یہ فرمان، یہ جب حضور نے یہ فرمایا نا تو اس کا مضمون کیا نکلتا ہے؟ یعنی تصرف کو اگر جو ہے وہ پس منظر میں لے کر آئیں تو ابھی آپ نے ایک سوال کیا تھا، غالباً علامہ صاحب نے اس کا جواب دیا ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے القابات کیا ہیں. تو ایک لقب آپ کا نفس رسول بھی تو ہے. ہاں بالکل. تو نفس رسول کا مظہر سبحان اور آپ کی شان اس سے جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے اس پس منظر میں. واہ واہ. جیسا ہمارے حضرت اعلیٰ گولڑوی تاجدار گولڑا آپ فرماتے ہیں مہر علی ہے حب نبی ہے مہر علی، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں ماں بین کیا. سبحان اللہ. جناب اجازت دے تو میں بھی اس پر ہاں بالکل اضافہ کریں جناب. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً this was the 18th of Zulhijjah, the maqam of Ghadir Khum, where Huzur alayhi salatu wasalam, this mass transmitted narration of Man kuntu mawlahu fahaza aliyun mawla. And exactly approximately 48 days after this, Huzur Nabi Akram sallallahu alayhi wasallam's was parda from this world. 48 days approximately after this narration of Man kuntu mawlahu fahaza aliyun mawla. So this tells us that when a person, Huzur alayhi salatu wasalam, was aware that I am to leave this world, and he mentioned in his final sermon that I am with you today, but I will not be with you again next year. Huzur alayhi salatu wasalam was aware that now his time for leaving this world physically has come. When a person leaves this world and he is aware that now my time in this world physically is coming to an end, general person, he then mentions certain things to his children, to his friends, to his family, to those people who are connected to him as a memory. Remember these things, these are for you, this is what to keep with you, what to do, what not to do. Now Huzur alayhi salatu wasalam, so close to leaving this world, what message is he leaving behind? Subhanallah, Subhanallah. What message is he giving to his Sahaba Ikram, who are the first people there, and then to the whole Ummah, that I am leaving this world. I have also told you that deen is complete. I have also given you this message, hold on to the Quran. I have given you this message, hold on to my Sunnah. I have given you this message, hold on to my Ahl Bayt. I have given you this message, don't do bid'ah. I have given you this message that always keep together on goodness, not on badness. Along with these things, what is Huzur alayhi salatu wasalam leaving behind? That Ali and me do not separate amongst us. That who regards me to be his Mawla, who regards me to be his master, he must also remember that Ali is his master. This is amongst the final messages that Huzur alayhi salatu wasalam is giving to this world before he is physically leaving this world. Amongst his final messages. And within this narration, Imam Tirmizi, at this same maqam, that where people from Yemen came and they were complaining about certain issues, they tried to complain about Sayyidina Ali Murtaza radiyallahu ta'ala an. The narration tells us that what did Huzur alayhi salatu wasalam do? That they would come and complain. Huzur alayhi salatu wasalam was sitting, and these people would come and they would try to complain about Mawla Ali Sher Khuda, and Huzur alayhi salatu wasalam would turn his blessed face away. Then they would come from the other side, Huzur alayhi salatu wasalam would turn his face away. So what does this tell us? Having any form of hatred
or complain for Mawla Ali Sher Khuda, Huzur Wasallam will turn away from you. On the day of judgment as well will be the same. That the one who has animosity towards Mawla Ali Sher Khuda, Huzur Wasallam will turn away from you. And then when after several attempts, Huzur Wasallam, here the word Mawla is used, Imam Tirmizi mentions another narration also, that Huzur Wasallam lifted the hand of Mawla Ali Sher Khuda, and he, to all those who were in front of him, he said, Ma turiduna min aliyin, Aliyyu minni wa ana minhu. Allahu Akbar, Allahu What do you want from Ali? What do you expect from Ali? What do you want to say about Ali? Remember, complaining about Ali is complaining about me. Why? Ali is from Muhammad and Muhammad is from Ali. Wa huwa waliyyun li kulli mu'minin min ba'di. And Ali is the wali. Ali is the wali, meaning Ali, I am awla bil mu'minin min anfusihim. Huzur Wasallam is awla bil mu'minin, and in this narration he said, do you not regard me to be awla? Then Huzur Wasallam saying is, huwa waliyyun li kulli mu'min. For every mu'min, Ali is the wali. Ali is the wali of every mu'min after me. Meaning whoever wants to achieve, and this we hear this narration all the time, people mention man aada li waliyan faqad azantuhu bil harb, that Allah Azza wa Jalla said, the one who makes a war or enmity towards any one of my wali, then I am at war with him. Huzur alayhi salatu wasalam said, man aada aliyan faqad adani, the one who has any animosity towards Ali, he has animosity towards me. And in mansabba aliyan as well. And the one who has any form of bad language towards Ali, he is directing that towards me. And I say in this narration of Bukhari Sharif, that man aada li waliyan, the one who has animosity towards any one wali, because this is nakira, to any wali, then I, Allah, will declare war against him. Who is the first misdaq of that wali? Allahu Akbar. Who is the first? We today say that, like the Buzurg which Qibla Pir Sahib mentioned, Hazrat Sarkar Ghaus-e Jali, he is Imam al-Awliya. Khwaja Gharib Nawaz is Imam al-Awliya. Hazrat Nizamuddin Awliya is Imam al-Awliya. Hazrat Data Ganj Bakhsh Ali Hujweri is Imam al-Awliya. But these are all awliya which the Ummah has made ittafaq upon, that these are awliya, these are wali Allah. But Mawla Ali Sher Khuda is not a wali that where the Ummah, it was left to them to decide is he wali or not a wali. But he is that wali who Rasulullah claimed that he is a wali. Huwa waliyyun li kulli mu'minin. That he is, so whoever has animosity towards a wali, the first misdaq of this is what? Mawla Ali Sher Khuda karamallahu wajhahul kareem. Therefore, in order to protect your iman and protect your faith, ensure that within you always lies that candle of love for Mawla Ali Sher Khuda radiyallahu ta'ala. بہت ہی خوبصورت. ہم اپنے آخری سیگمنٹ میں ہیں, ہمارا گھنٹہ تقریباً پورا ہو چکا ہے, لیکن بہت باتیں ہیں. مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی باتیں ہیں, آپ کی زندگی کا ابھی ہم شاید ایک گوشہ بھی پوری طرح بیان نہیں کر سکے. لیکن میں چاہوں گا کہ حضرت قبلہ مفتی صاحب, آپ کو تھوڑی سی زحمت دینا چاہوں گا. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. میں قوت حیدری کے بارے میں اللہ چاہوں گا کہ ناظرین آج کے اس پروگرام کا اختتام اس منظر نامے پہ کریں جو قوت حیدری ہے. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. زمانہ آج بھی ہر رستم زمان, ہر پہلوان جب کھاڑے میں اترتا ہے, اور ہر پہلوان اتر کر میدان میں جو اترتا ہے وہ علی کا نام لیتا ہے, علی کا نام لیتا ہے, اور تن بدن میں برق دوڑ جاتی ہے. جرت, بہادری, شجاعت, بصالت, ہمت, یہ علی کے نام سے آتی ہے. سبحان اللہ. یہ کیا منظر تھا خیبر میں, اللہ. یہ کیا منظر تھا عبد ود کے سامنے خندق میں. اس کی تھوڑی سی جھلک پیش کرے اور پھر ہم سید نعمان شاہ صاحب کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیر صاحب قبلہ, شجاعت حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا اگر آغاز دیکھنا ہے تو اس وقت دیکھیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں, بستر رسول پر تلواروں کے سائے تلے جو ذات سو رہی ہے وہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم. کیا کہنے, کیا کہنے. اور آپ سے پوچھا گیا نا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو بالکل کوئی خوف تھا ہی نہیں.
اب اگر شجاعت حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم دیکھنی ہو سبحان اللہ، تو پھر مقام بدر دیکھو کہ جس وقت حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم این جوانی کی عمر میں ہیں، سبحان اللہ، 21 سال کی عمر میں، ہائے ہائے ہائے، اور وہ آگے سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ برابری کا معاملہ ہو تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کا انتخاب خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آؤ علی، یہ خود مطالبہ کر رہے ہیں کہ مقابلہ برابری کا ہونا چاہیے، تو فرمایا کہ پھر برابری میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم سید الشہداء آ رہے ہیں۔ اگر شجاعت اور طاقت اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی بہادری کو دیکھنا ہو تو پھر فتح خیبر کو دیکھو کہ جس کا انتخاب خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ رب العزت نے فتح رکھی۔ سبحان اللہ، اور وہ کون ہے؟ حضور نے یہ بھی فرمایا، ان کا علامت بیان فرمایا، جی فرمایا کہ جس سے اللہ محبت، جو اللہ سے محبت، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کا۔ یہاں پر بھی ایک پہلو حب علی کا بھی جو ہے وہ اجاگر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے خندق کا مقام ہو تو وہاں پر بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ، پھر حضور نصیر ملت نے کیا فرمایا تھا، پیر صاحب فرمائیں گے کہ 2 نیم ہے مرحب پڑا ہوا، سر مقتل پڑا ہوا، سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا نہیں ہے کہ اب مارا علی کا ہے۔ تو قبلہ مختصر وقت میں جو ہے یہی چیز میں عرض کر چلوں، انا الذی سمتنی امی حیدرا، یہ نعرہ بلند کیا تھا شیر خدا نے، مولا کائنات نے خیبر کے اندر، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ مرحب اکڑتا ہوا آیا اور اچھلتا ہوا آیا، غرور تکبر میں وہ لوہے کے لباس میں غرق تھا سامنے، اور یہی منظرنامہ تھا خندق میں۔ عمر ابن ود، وہ 1000 جوانوں سے لڑنے والا رستم عرب، جب وہ سامنے آیا تو کہا کہ علی تو پہلا وار کر، تو آپ نے فرمایا کہ تو پہلے وار کر لے، علی نے اگر وار کیا تو پھر تجھے موقع نہیں ملے گا، پھر تجھے چانس نہیں ملے گا۔ جناب مولا مرتضی شیر خدا، تاجدار کائنات، تاجدار حلتا، آپ کی جرت، آپ کی بہادری، آپ کی شجاعت کی جو داستانیں ہیں، جزیرت العرب کی چپے چپے اور ریگستان کے ذرے ذرے اسے جانتے ہیں۔ علی کس کا نام ہے؟ علی بہادری و شجاعت کا نام ہے، علی تقوی کا نام ہے، علی فقر کا نام ہے، علی زہد کا نام ہے، علی ورع کا نام ہے، علی محبوب خدا ہے، علی محبوب مصطفیٰ ہے، علی اخی رسول ہے، علی زوج بطول ہے، علی رسول اللہ کی نسل کی اصل کا نام علی مرتضی ہے۔ میں سید نعمان حسین شاہ صاحب جماعتی آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ ہمارا پروگرام آج کا اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے اگر موقع مہلت عطا فرمائی تو ماہ رمضان المبارک میں 21 رمضان کو مولا کائنات کی شہادت کا موقع اللہ نے ہمیں موقع عطا کیا، تو انشاءاللہ آپ کے فضائل اور مناقب پر مزید گفتگو ہوگی۔ میں نعمان شاہ صاحب کی خدمت میں عرض گزار ہوں کہ بارگاہ مولا کائنات میں کلام پیش کریں۔ شاہ صاحب کے اس کلام کے ساتھ ہی انشاءاللہ ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام یعنی جمعرات کو، نیکسٹ جمعرات کو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاسٹر سید نعمان شاہ صاحب۔ کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ ناظرین تھوڑا سا مزہ بھی لے لیں، سید کا انداز بیان بھی دیکھیے گا اور لطف لیجیے۔ کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، یا علی، کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، کیونکہ جس کے ہیں مولا محمد
اس کے ہیں مولا علی. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ. جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی. اور برادری کی بات یہاں پہ سب کرتے ہیں کہ جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. جس گھڑی واہ واہ. اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، تو ذرہ ذرہ باادب ہو کر پکارا یا علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرہ ذرہ باادب ہو کر پکارا یا علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے نظیر ان کی شجاعت، بے مثال ان کی سخا، بے نظیر ان کی شجاعت، بے مثال ان کی سخا، تو ہے زمانے کا یہ نعرہ لا فتح الا علی. علی ہے زمانے کا یہ نعرہ لا فتح الا علی. الا علی. اور یہ شعر سنیے کہ جان و دل سے سبحان تھے عزیز اللہ کے محبوب کو، جان و دل سے تھے عزیز اللہ کے محبوب کو. توجہ، شبر و شبیر و حضرت فاطمہ زہرا علی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شبر و شبیر و حضرت فاطمہ زہرا علی. شبر و شبیر و حضرت فاطمہ زہرا علی. خوبصورت شعر کہ آ گئی نقش و نگارے زندگی میں رونقیں. کیا کہنے کیا کہنے، واہ 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 واہ. آ گئی نقش و نگارے زندگی میں رونقیں. یارو صدق نیت سے جو لوحے دل پہ لکھا یا واہ 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 واہ. صدق کیا شان، نیت سبحان اللہ، واہ، سے سبحان جو واہ، لوحے دل دل پہ لکھا یا علی. یہ شعر میں نے انتخاب نہیں کیا تھا لیکن دل کر رہا ہے کہ پڑھ دوں. ارشاد ارشاد ضرور. کہ خیبر و خندق میں دشمن کا صفایا کر دیا. واہ 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 واہ. واہ جی واہ. سبحان اللہ. خیبر و خندق میں دشمن کا صفایا کر دیا. جوہر مردانگی دکھلا گئے کیا کیا علی. جوہر مردانگی سبحان اللہ سبحان اللہ. دکھلا گئے کیا
علی اور مقطع ارشاد کہ جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیب. کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیب. وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہے مولا. کیا بات ہے. نظر الی وجہ علی عبادہ. واہ 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 وہ واہ. حدیث مصطفیٰ کی کیا کمال. روح سے ہے مولا علی. مولا علی. کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی. کیونکہ جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی. مولا علی. علی واہ واہ سبحان. علی. ابو بکر و عمر عثمان کی صف سے اٹھیں گے. ابو بکر و عمر عثمان کی صف سے اٹھیں گے. نجیب لوگ ہیں عز و شرف سے اٹھیں گے. علی کے عشق میں جو بھی مریں جہاں بھی مریں بروز حشر یقیناً نجف سے اٹھیں گے. شعر تو یہ چار مصرے جو اصل میں تھے وہ یوں تھے کہ اویس و بوذر و میثم کی صف سے اٹھیں گے. اویس و بوذر و میثم کی صف سے اٹھیں گے. نجیب لوگ ہیں عز و شرف سے اٹھیں گے. علی کے عشق میں جو بھی مریں جہاں بھی مریں بروز حشر یقیناً نجف سے اٹھیں گے. انشاءاللہ اگلی جمعرات کو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.